Ma'bad, Ma'bad radiallahu anha place. I don't think so many people has visited that place. Alhamdulillah, Mr. Zubair gonna take کرنی ہے کہ ہمارے گھر کو ایک مبارک آیا تھا. شور کہتے ہیں مبارک آیا تھا. یہ تبدیلیاں، یہ خوشبو، دودھ کا یہ ذائقہ. عرصہ ہوا طیبہ کی تھا. بس اتنا کہہ دوں کہ جب اس کو دور سے دیکھو بڑا سوڑا لگتا تھا، بڑا پیارا لگتا تھا، لیکن جب قریب سے دیکھو ہمارے لیے دوسرے تو کہا ماما ماما وہ دیکھ مبارک کا دوست جن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر پہ آیا تھا. مامد بکریوں کے لیے رو رہی تھی. جی تو زبیر بھائی، اس مقدس مقام کے اوپر ہم پہنچ تو گئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ اس مقام مامد کہتی ہیں ہم اہل عرب ہیں، ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، چوتھی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مکہ المکرمہ سے چند فاصلے پر ایک وادی ہے جہاں پر پتھروں پر دور قدیمہ کی تحریر کندہ آپ نے ملاحظہ کی. وہاں سے عسفان کا سفر ہم نے کیا جہاں پر بیر الطفلہ ہم نے آپ کو دکھایا، جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہجرت کے وقت رہا اور صلح حدیبیہ سے واپسی پر. ہجرت کے ہی سفر سے ہی تعلق ہے وادی قدید کا، جہاں کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں. ناظرین، آپ سے عرض ہے کہ مکمل ویڈیو ضرور آپ دیکھیے گا. شیطان اگرچہ لاکھ سستی آپ کو دلائے. اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آئیے چلیے ہم آگے کا سفر شروع کرتے ہیں. طلع البدر علينا من ثني. ہاں تو ٹھیک ہے، کافی شاپ کے پاس ہم آ ہی چکے ہیں. یہ کافی آپ کو پسند آئے گی بھائی؟ جی بالکل، کیوں نہیں زبیر بھائی. جی ہمارے ممان بھائی. ہاں زبیر بھائی کافی پی لیں کیا؟ طبیعت ہو رہی ہے آپ کی؟ جی بالکل. کافی شاپ ہمارے پاس ہے، مسجد بھی ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کافی بھی پی لیتے ہیں. جی ضرور. کافی شاپ پہ گاڑی ہماری رک چکی ہے اور غلام مصطفیٰ کی پوری فل طبیعت ہے کافی پینے کی. نعمان بھائی کی بھی. جی نعمان بھائی، چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تھوڑی فریشمنٹ بھی ہو جائیں گی اور نماز بھی ادا کر لیتے ہیں. ہمارے غلام مصطفیٰ، او بھائی کولنگ ضائع ہو رہی ہے، ڈور بند کرو. ڈور بند کرو، اتنی گرمی ہے یار. چلے لے لیا آپ نے؟ میرے خیال سے کافی ریڈی ہو چکی ہے اور میرے خیال سے کافی تیار ہے. غلام مصطفیٰ نے کافی لے لیا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں. جی بھیا لے لیا کافی ہم. کافی آ گئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا. چلے کافی آ چکی ہے بھائی. 3 ڈبے، 3 اسلامی بھائیوں کے بیچ میں 3 گلاسز. ہاں چلے. It's a coffee time now. Hi guys, we've been desperate to have a coffee now, so we got the coffee from brother Zubair, and inshallah we are moving to. جی زبیر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ دیکھنے دیں میں کیا کر رہا ہوں. چینی ملا رہا ہوں میں. اصل اللہ کا شکر مجھے شوگر نہیں ہے. جن کو شوگر ہوتی ہے وہ تو کم کھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں جس کو شوگر نہ ہو تو وہ منڈ کے کھائے. شوگر ہو جانی ہے، لیکن چائے پھیکی ہے، کافی پھیکی ہے، تو میں اس کو میٹھی کر رہا ہوں. اور یہ اس طرح چینی دیتے ہیں لوگ. یہ دیکھ لیں زبیر بھائی کے کام ایکسٹرا چینی ڈبل ڈال رہے ہیں. چلے ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. غلام مصطفیٰ دیکھنا یار، وہ کچھ بیٹھا ہوا ہے کیا پتھر کے اوپر؟ کوئی جانور ہے نا؟ وجب الشكر علينا. ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا. بڑی مشقتیں آج بھی اٹھانی پڑی اور بہت سارے وادیوں سے ہوتے ہوئے، صحراؤں سے ہوتے ہوئے
ہم اس وقت وادی قدید کے اس مقدس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان تھا. یہ جو کالے پتھر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر، اور یہ جہاں بلاکس رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان تھا. اور یہاں پر ایک گسر ہے جہاں پر تاریخ اسلام کا ایک زبردست واقعہ رونما ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر قیام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام، اور ایک دودھ والا واقعہ یہاں پر درپیش ہوا، بکری کا واقعہ درپیش ہوا. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں نعمان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. وجب الشكر علينا ما دعا للإيداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. ناظرین، ہم اس مقدس مقام پر پہنچ چکے ہیں. ہمارے ساتھ پورے سفر میں نعمان بھائی فرام انگلینڈ سے ماشاءاللہ، اور اس طرف ہمارے ہیرو ہیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی ہیں، اور کافی سفر کیا ہم نے. زبیر بھائی، اس مقدس مقام کے اوپر ہم پہنچ تو گئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ اس مقام کے مقدس مقام کے تاریخ کے بارے میں کچھ ایسا بیان کریں، کچھ ایسی اس کی انفارمیشن دیں کہ مجھے بھی اور ہمارے ویڈیو دیکھنے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو بھی کچھ ایمان کی تازگی ہو. ہم نیت بھی کر لیتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو مسلمان دیکھیں گے، یقیناً اس مقام کو دیکھنے کے بعد ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی. انشاءاللہ. تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور ظاہر ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اور ممبر رسول سے اس مقام کے حوالے سے لوگوں تک باتیں تو پہنچتی رہی ہیں، میسج پہنچتا رہا ہے، لیکن دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں غلام مصطفیٰ کہ جن لوگوں کی یہاں پر حاضری ہوئی ہوگی. چونکہ دور قدیمہ کا جو راستہ تھا، وہ راستہ کافی جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہے اس کے لیے، کیونکہ کئی راستے نئے روڈ سے متصل ہو چکے ہیں، اور کئی پرانے راستے جا کے وہ نئے سے مل گئے ہیں، اور پرانا راستہ کئی ایسا ہے جو بالکل ختم ہو رہا ہے اور ختم ہو چکا ہے. بلکہ جہاں پر بعض ایسے راستے ہو چکے ہیں دور قدیمہ کے جہاں پر گاڑی نہیں جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اللہ نے ایسی گاڑی دی ہے کہ یہ ہماری پیاری سی ننھی سی منی سی گاڑی جو ہے وہ کہیں بھی چڑھ جاتی ہے. اور غلام مصطفیٰ نے کمال کی ڈرائیونگ کی ہے، ورنہ میں تو شاید چلاتا نہ تو گاڑی ریت میں پھنسی ہوتی. غلام مصطفیٰ نے یہ کہا کہ بھائی تاریخ بیان کر دیتے. تاریخ یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات سفر فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مقام پر اسٹے رہا، حضور قیام پذیر رہے، اور ان میں سے ایک قیام گاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے جہاں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر قریب سے اس زمانے میں کچھ فاصلے پر راستہ ہے، لیکن اس زمانے میں قریب سے راستہ یہاں سے ہوتا ہوگا. اور حدیث میں جو آتا ہے کہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پر ایک مقام پر خیمہ تھا، وہ یہی مقام ہے. اور ام معبد کی خاصیت یہ تھی کہ یہ مہمان نواز تھی، آتے جاتے لوگوں کو یہ کھانا اور پانی پیش کیا کرتی تھی. دیکھیں، جب بندہ سخی ہوتا ہے نا، دلدار ہوتا ہے، لٹانے والا ہوتا ہے، کھلانے والا ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر ایسوں کے گھروں پر مہمان بھی بن کے کیسے آتے ہیں کہ امام الانبیاء مہمان ہیں. اور بخل کرنے والا جو دل مار کے مہمانوں پہ خرچ کرتے ہیں، بعض خواتین ہوتی ہیں، دوست وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کے منہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. صبح تمہارے مہمان آئے تھے تو ان کے لیے چائے بنائی تو ابھی روٹیاں بنانی پڑے گی، تو بڑبڑ چڑچڑ وہ عورتیں شروع کر دیتی. دل مار کے بڑبڑ کر کے بھی مہمان کو تو کھلانا ہی ہے، لیکن کاش کہ وہ اسلامی بہنیں
خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ روٹیاں بنا کر کھانے بنا کر اور کھلائیں تو شوہر کا بھی دل خوش ہو جائے گا اور مہمان نوازی کا کہ بہترین ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن ساری اسلامی بہنیں ایسے نہیں ہوتی، ساری خواتینیں ایسے نہیں ہوتی، لیکن ایک تعداد ہے جو ایسا کرتی ہیں۔ مہمان دروازے پر آ جائے تو دل چھوٹا کر لیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے مہمان کے حوالے سے کہ مہمان جب کسی گھر پہ مہمان بن کر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچا دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضور ام معبد کے اس خیمے کے پاس سرکار کا قیام رہا تو حضور نے فرمایا کہ کچھ ہے تو پیش کرو۔ سوال نہیں تھا، حضور نے کھانا خریدنے کا مطالبہ کیا تھا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا